صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، بچیاں، ہمارے دوست، ہمارے ساتھی، اللہ تعالیٰ نے عورت کا بہت اونچا مقام رکھا ہے۔ کسی زمانے میں عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا۔ فرینچ کالونی میں عورت کو جو ہے بھوتنی کہا جاتا تھا، اور چائنیز کالونی کے اندر عورت کو جانور کہا جاتا تھا کہ یہ جانور ہے، یہ انسان نہیں ہے، کہ اللہ کو دنیا بسانی ہے، دنیا چلانی ہے اللہ تعالیٰ کو، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا جانور پیدا کر دیا کہ جس سے دنیا چلے، انسان نہیں ہے، انسان جو ہے وہ مرد ہے۔ یہ ان کے خیالات تھے، یعنی عورت کو پچھلی کالونیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انسان شمار ہی نہیں کیا جاتا تھا، بھی جانور ہے، جیسے بندر ہے، یہ کہتے تھے کہ بندروں کی قسم میں سے قسم یہ عورت ہے، لمبے لمبے بال، پھر ان کی چھاتی، پھر یہ چیزیں، بولے یہ انسان نہیں ہے۔ یہ ترتیب تھی عورتوں کے بارے میں، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں بھی آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یہی گمان تھا مشرکین مکہ کا، عورتوں کو بہت ذلیل کرتے تھے، بہت معیوب سمجھتے تھے، بہت ان کو، یہاں تک کہ کسی لڑکی کی شادی ہو گئی کسی لڑکے کے ساتھ اور وہ لڑکا مر گیا، بھئی وہ مرا ہے،
وہ تو اس کی موت مرا ہے، یہ عورت نے تو مارا نہیں ہے اس کو. تو یہ کہتے تھے کہ اس کے پاؤں ٹھیک نہیں ہے، جیسے آج کل ہمارے یہاں بھی جہالت ہے کہ ساروں پگ چھے کہ نہیں ذرا جو بھائی، تو کہ اس کے پاؤں ٹھیک نہیں ہے، دیکھو ہمارا لڑکا مر گیا. اب اس عورت کو ایک بند کمرے کے اندر پیک کر دیتے تھے. کتابوں میں لکھا ہے، میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں اس کی تفصیلیں لکھی ہیں. کمرے میں بند. اب یہ عورت کو چونکہ مار تو سکتے نہیں ہے، بھی اس کو مارنا ہے لیکن تڑپا کے مارنا ہے. تو ایک لکھا ہے کتابوں میں کہ 100 فوراً جو اس کے لیے ایک کمرہ بنا دیتے تھے، اور اس میں دروازہ کچھ نہیں، دروازہ نہیں ہوتا تھا اس کمرے کا، صرف ایک کھڑکی ہوتی تھی مختصر سوراخ، اس میں سے وہ جو ہے اپنا کھانا پانی وغیرہ سب اس میں ڈال دیتے تھے، رکھ دیتے تھے. تو وہ عورت لڑکی لے لیتی تھی، اور وہی استنجا پخانا، وہی سونا، وہی رونا، وہی کرنا، تاکہ ایسا کرتے کرتے وہ مر جاوے وہاں. یہ مکہ والوں کی ترتیب تھی. زندہ لڑکیوں کو درگور کر دیتے تھے. لڑکی پیدا ہوئی یوں کہ عیب ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ قرآن میں کہا گیا کہ وہ زندہ لڑکی کو پوچھا جائے گا، جس کو تم نے درگور کیا تھا، حشر کا میدان پوچھا جائے گا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بے تیرا گناہ کیا تھا؟ گناہ یہی تھا کہ لڑکی ہے. تو عورت کا یہ مقام تھا. پھر بھی وہ لڑکی جو بیوہ ہوئی ہے وہ اگر نہ مرتی، یار 6 مہینہ ہو گیا ادھر کھا رہی ہے پی رہی ہے تو مرتی ہی نہیں ہے. دیکھتے تھے کہ مری ہے کہ نہیں مری. کھانا رکھتے تھے، کھانا اگر اٹھا لیا سمجھ لو کہ زندہ ہے، اور اگر کھانا نہیں اٹھایا تو سمجھ لو کہ مر گئی ہے. پھر وہی کمرہ اس کی قبر بنا دیتے تھے اس کو کہ اس کا پاؤں ٹھیک نہیں ہے، یہ کسی جگہ نہ جاوے. یہ نہیں مری، پھر دروازہ توڑ کر، دروازہ تو ہوتا ہی نہیں تھا، دیوار توڑ کر اس کو نکالتے، اور اس کو نکال کر پورے مکہ میں جو ہے گھماتے، اس کو لوگ دیکھتے. یہ عورت کا مقام تھا. یہ انسان تھی ہی نہیں. فرینچ کالونی میں، جاپانیز کالونی میں، اور یہ تمہاری چائنیز کالونی میں، پھر یہ عرب کالونی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بہت اونچا مقام دیا، بہت اونچا مقام. قرآن کی آیتیں اتری، ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد مسلمان عورتیں ایک ساتھ کھڑا کر دیا. والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد مومن عورتیں. والقانتین والقانتات، والصادقین والصادقات، والصابرین والصابرات، والخاشعین والخاشعات، والمتصدقین والمتصدقات، والصائمین والصائمات. پوری یہ آیت ہو گئی کہ بھی مومن مرد مومن عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں ساتھ کر دیا، مقام دے دیا. اور اتنا اونچا مقام دیا کہ عورتوں کی سفارش اللہ نے کی. مردوں کی سفارش آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی کہ کسی مرد کی سفارش اللہ نے کی ہو، نہیں. عورتوں کی سفارش آسمانوں سے آئی. عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ آسمانوں سے یہ سفارش کا حکم ہوا. عاشروہن بالمعروف، اچھے طریقے سے رکھو اس کو. اسی لیے بیوی کو میں لقمہ دینے کا اجر بتایا، اسی لیے اس سے محبت کرنے کا بھی اجر بتایا کہ میاں بیوی دونوں پیار اور محبت سے ایک دوسرے کو دیکھیں اور مسکرائیں. دونوں یہ درجہ بتایا. یہ شریعت ہے، یہ حدیث ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھیں اور دیکھ کر مسکرائیں تو اللہ بھی مسکراتا ہے. یہ حدیث بتائی، طبرانی کی یہ حدیث ہے. گھر جا کر عمل کر لینا، لیکن غصے میں مت ہنسنا کا مول صاحب نے کہی ہوئی شیر حسوس پڑ سے اندر میل بھرا ہوا ہو، نہیں، اندر کا میل نکال کے ہنسنا. فضیلتیں بتائی.
اتنی فضیلتیں بتائی کہ پچھلی شریعتوں میں کسی عورت کی اتنی فضیلتیں نہیں بتائی. مرد جنت میں جائیں گے، فلاں صحابی جنتی ہے، فلاں صحابی جنتی ہے، فلاں صحابی جنتی ہے، یہ حدیثیں ملے گی آپ کو. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں بھی کہا فلاں عورت جنتی ہے، فلاں عورت جنتی ہے، فلاں عورت جنتی ہے. مدینہ منورہ میں ایک عورت تھی، نام تو مجھے یاد رہا نہیں اس کا، میں ٹرین میں ہی دیکھ رہا تھا، میں نے کبھی یہ بیان کروں گا، نام تو پھر ذہن سے نکل گیا. آپ نے فرمایا یہ جنت کی حور ہے، جو چاہے اس سے شادی کرے. فضیلت بیان کی، اتنی فضیلت بیان کی کہ سورۃ النساء نازل کر دی. عورتوں کی صورت، مردوں کی صورت نہیں ملے گی آپ کو، کہ سورۃ الرجال ان کا وہ نہیں ملے گی آپ کو، لیکن عورتوں کی صورت ملے گی. یہ فضائل بیان کیے، بہنوں کے فضائل، بیٹیوں کے فضائل. 3 بیٹیوں کو، 3 بہنوں کو جو سنبھال کے رکھے، ان کی پرورش کرے، ان کو آگے بڑھائے، ان کو خوش رکھے تو اس کے لیے جنت ہے. وعدے کیے عورتوں کے لیے. میاں بیوی ایک دوسرے سے ملے، صحبت کرنے کے فضائل، پیار کرنے کے فضائل، بچوں کے تربیت کرنے کے فضائل، بچیوں کے تربیت کرنے کے فضائل. یعنی حضرت فاطمہ آتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہو جاتے تھے، آ گئی میری بیٹی، آ گئی میری بیٹی، آ گئی میری بیٹی. صحابہ دیکھتے تھے، کہہ رہے ہم تو عورت کا کوئی بھاؤ ہی نہیں پوچھتے تھے، ہم تو بھاؤ ہی نہیں پوچھتے تھے عورت کا، اور یہ نبی تو کتنے فضائل، کتنا یعنی احترام کر رہے ہیں. آ گئی آ گئی آ گئی. اس لیے آپ یہ نہ سمجھو کہ ہمارا کوئی مقام نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے. کتابوں میں لکھا ہے حشر کے میدان میں جو اللہ تعالیٰ میاں بیوی کو کہے گا جاؤ دونوں جنتی، میاں دیندار بیوی دیندار، تو دونوں کا نکاح اللہ جنت میں کرا دیں گے. یہ بات ہو گئی. اب دونوں کا نکاح اللہ جنت میں کریں گے، دونوں دیندار ہیں، دونوں کا اعلان ہوگا بھائی جاؤ جنت میں. تو پہلے جنت میں کون جائے گا؟ مرد جائے گا یا عورت جائے گی؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. عورت جائے گی. شوہر جو ہے بعد میں جائے گا، کیونکہ وہ مزاج سے واقف ہے، وہاں جا کر کیسا تکیہ رکھنا ہے، کیسا گاؤں تکیہ رکھنا ہے، کون سی خوشبو لگانی ہے، کیا کرنا ہے، اس پہلے وہ جائے گی. یہ فضائل آپ کو مستقل ملیں گے. ایک مرتبہ میں نے سوچا کہ عورتوں کے فضائل پر مستقل ایک بکھرے موتی لکھ دوں. کئی عورتیں ملیں گی جن کے فضائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے بیان کیے. صدیق اکبر کی بیوی کے فضائل بیان کیے. ہاں اونچ نیچ ہوگی کہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے نا، عورت ٹیڑھی مزاج کی ہوگی، آپ اس کو سیدھا نہیں کر سکتے. میرے پاس لوگ آتے ہیں، ہم تو جگ پیر ہیں نا، جگ پیر. لوگ ہمارے سبق بہت سنتے ہیں ماشاء اللہ، الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے کہ ہم آپ کے احمد آباد میں بھی سنتے ہوں گے لوگ، اور سنتے ہی ہیں انشاءاللہ. کئی لوگ سوال کرتے ہیں میری بیوی ایسی ہے، میری بیوی ایسی ہے، میری بیوی ایسی ہے. میں نے کہا یہ تیری بیوی جو اڑی ٹیڑھی ہے نا، یہی اس کا حسن ہے، اس کا حسن یہی ہے. ایک دم سے آپا بن کے کھڑی ہو جائے تو وہ کیسی عورت؟ ہر وقت جب متقیہ بنی رہے تو وہ کیسی عورت؟ یہی اس کا حسن ہے، اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. حضرت عائشہ خود رٹ جاتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود رٹ جاتی تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بھی تھے کہ عویش، پیار میں بیوی کا نام پیار والا نام رکھنا بیوی کا ہماری شریعت میں سنت ہے، لیکن دھمال والا نہیں. پیار میں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے عویش، پیار میں کہتے تھے حمیرہ، پیار میں کہتے تھے عائش، پیار میں کہتے تھے صدیقہ. یہ پیار میں کہتے تھے، حالانکہ نام عائشہ تھا، لیکن پیار میں کہتے تھے حمیرہ، کبھی عفیفہ، کبھی صدیقہ، کبھی یہ پیار میں نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے.
تو میں بھی کہتا ہوں ہمارے عربوں کے بیان میں وہاں مدینہ منورہ میں مکہ میں جہاں ہمارے بیانات ہوتے ہیں وہاں میں نے کہا بیوی کا پیار والا نام رکھنا ہماری شریعت میں محبوب ہے، لیکن دھمال والا نہیں، لیلا نام مت رکھنا۔ میں عربوں کو کہتا ہوں لیلا، وہ لوگ لیلا نام رکھتے ہیں۔ میرا ساؤتھ افریقہ کا سفر ہوا تو وہاں ایک جگہ ہمارا اسرانہ تھا، بیان وغیرہ کر کے کسی کوئی محترم تھے ان کے یہاں ہماری چائے وغیرہ، اور وہیں سے نماز پڑھ کے ہمیں آگے سفر پہ روانہ ہونا تھا۔ تو وہاں جب گئے تو وہ مولوی صاحب تھے، وہ بیٹھے ہوئے کہہ رہے گوری چا لاؤ، گوری، وہ گوری کہتے تھے، گوری چا موکل لیں ان وگر شکر نہیں موکل جو مولانا باٹے گوری گوری علم نے کہا گوری نام ہوتا ہے، ارے آپ نے تو کہا ہے مولانا بیوی کا پیار والا نام رکھ، میں نے کہا یہ دھمال والا نام ہے، اپنی بیوی کا نام شارٹ کر کے کہو، یا ایسا نام کو جس سے محبت ٹپ کر، تو گوری گوری سب کے سامنے کہتا ہے، میرا بیان تو سمجھا نہیں ہے۔ بیان سمجھنا بھی ایک چیز ہے۔ تو عورتوں کے فضائل آپ کو بہت ملیں گے، حتیٰ کہ بیواؤں کے فضائل ملیں گے، مطلقاؤں کے فضائل ملیں گے۔ روایتوں میں، حدیث شریف میں، حشر کے میدان میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت کی طرف جا رہا ہوں گا تو کچھ عورتیں مجھ سے ٹچ کر کے، مس کا جملہ آتا ہے، ٹچ کر کے جنت میں جائیں گی۔ میں پوچھوں گا من انتن، تم کون ہو؟ تو عورتیں کہیں گی اما عرفتنا یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں پہچانا نہیں؟ میں کہوں گا نہیں، میں نے نہیں پہچانا۔ میں نے کہا ہم آپ کی امت کی وہ بیوائیں ہیں، آپ کی امت کی وہ مطلقائیں ہیں کہ جوانی میں ہمیں طلاق ہو گئی، جوانی میں ہم بیوائیں ہو گئی، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کی تربیت کے خاطر ہم نے دوسرے نکاح نہیں کیے تھے۔ تو حضور فرمائیں گے وہ بیوائیں میرے ساتھ جنت میں جائے گی۔ یہ فضائل بیان کی، اما عرفتنا یا رسول اللہ۔ یہ حشر کے میدان میں لوگ تو حساب میں کھڑے ہیں، حضور کہہ رہے ہیں کہ وہ بیواؤں کو میں لے کے جنت میں جاؤں گا، کیونکہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچیاں تھیں، جوانی میں معاملہ ہوا طلاق ہو گئی، جوانی میں معاملہ ہوا کہ بیوہ ہو گئی۔ اب بچوں کو کون دیکھے؟ آپ نے فرمایا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گی۔ میں عام طور سے بیانوں میں کہتا ہوں بہن کو رخصت کرو یا بیٹی کو رخصت کرو تو بھائی اور سب مل کر کہیں بیٹی تم جا رہی ہو، اللہ تمہیں خوشحال رکھے، تمہارا چمن آباد رہے، اور اللہ تعالیٰ ڈھیروں خوشیاں تمہیں نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہر لائن کی خوشی تمہیں دے، کوئی غم تمہیں نہ چھوئے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی تم پر نامناسب حال آئے، کوئی یہ ہوگا، ہمارے گھر کے دروازے کھلے ہیں، کبھی بھی دل چھوٹا مت رکھنا، یہ کہہ کر بھیجو۔ اس سے خوشی ہوگی کہ میرا بھائی، میرے والد یہ سب خوش ہیں اس بات سے۔ کوئی معاملہ خدا لگاتا ہو گیا، انبن ہوتی ہے، سوچ لیتا ہے آدمی۔ حضرت حفصہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انبن ہو گئی، بہت ہو گئی، حضرت عمر کی بیٹی۔ حضور نے سوچ لیا کہ وہ اس کو طلاق دے دوں۔ بس طلاق دینے والے تھے کہ حضرت جبریل آ گئے کہ اللہ سفارش کر رہے ہیں کہ طلاق مت دو، یہ قرآن بہت پڑھتی ہے۔ سفارش آسمانوں سے آئی، نہیں طلاق مت دو، ہوتا ہے مزاج میں انبن ہوتا ہے، کیسے طلاق مت دو، لکثرت صیامها و لکثرت قیامها، کہ روزے بہت رکھتی ہے، یہ قرآن بہت پڑھتی ہے، نبھالو۔ تو یہ مت سوچو کہ ہم حوریں ہیں، یہ نہیں ہے، لیکن کہ بھئی اونچ نیچ ہوگی۔ اصل تو ہے اللہ کا حکم پورا کرنے والا، یہ ہے کہ آدمی اللہ کا حکم پورا کرے۔ تو عورتیں ہرگز یہ نہ سمجھے کہ ہم سے تو کچھ ہوگا ہی نہیں، ہم کیا کریں، نہ ایسی بات نہیں ہے۔ بہت جاندار، شاندار، مالدار، دیندار عورتیں گزری ہیں۔ آپ لوگ کیا کر رہے ہو بھائی؟ اے بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اس کو آپ جو کام یہاں کرے تو باہر جا کے کر لو، کہ میرا دماغ الجھتا ہے۔ آپ دھیان سے سنو بات۔
کہ ایسی عورتیں گزری ہیں. صحابیات آتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بات کہتے تھے, بھئی صبر کے ساتھ اپنا شوہر کے ساتھ مل جل کے چلتی رہو, چلتی رہو, چلتی رہو. بلخ ایک شہر ہے, بلخ یہ بہت بڑا شہر گزرا ہے. وہ بلخ نام کیوں رکھا گیا؟ تو وہاں کا جو حاکم تھا, میں عورتوں کی فضیلت بیان کر رہا ہوں کہ عورتیں کیسے ہوتی تھی. احمد آباد کی عورتیں بھی اچھی ہیں ماشاءاللہ. میں ہمارے جو مسلمان بہنیں ہیں, مسلمان بیٹیاں ہیں, ان کا نام میں نے رکھا ہے فرشی حوریں. وہ عرشی حوریں ہیں اوپر والی, یہ فرشی حوریں ہیں. اور فرشی حوریں وہ عرشی حوروں سے افضل ہیں, کہ ان حوروں نے روزے نہیں رکھے, انہوں نے روزے رکھے. ان حوروں نے بچے نہیں جنے, انہوں نے بچے جنے. ان حوروں نے نمازیں نہیں پڑھی, ان حوروں نے نمازیں پڑھی ہیں. ان حوروں نے حج نہیں کیا, ان کو پتہ بھی نہیں مکہ کیا ہے, حج کیا ہے. ان کو پتہ بھی نہیں ہے عمرہ کیا ہے. ان کو پتہ بھی نہیں ہے شوہر کی خدمت کیا ہے, بچہ جننے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے. اور ہمارے جو مسلمان بیٹیاں ہیں, مسلمان مائیں بہنیں ہیں, بچیاں, وہ تو خدمت کرتی ہیں, گھر سنبھالتی ہیں, کھانا پکاتی ہیں. شوہر کی خدمت, بچوں کی تربیت کوئی آسان کام نہیں ہے. آپ نے فرمایا فغلبن نساء اہل, حضرت عائشہ فرماتی تھی فغلبن نساء اہل الدنیا علی نساء اہل الاخرہ, کہ دنیا کے دیندار جو فرشی ہو رہے ہیں وہ غالب آ جائے گی. بڑے کام کرنے والی عورتیں گزری ہیں بہت. زیب النساء جو تھی, عالمگیر کی بیٹی, اس کا نام تھا زیب النساء. شادی نہیں کی تھی, عالمگیر کہا کرتے تھے انہیں, بیٹا نکاح کر لو تم. وہ کہتی تھی کہ نہیں, عورت تھی, کہتی تھی کہ نہیں. اور مقام علمی کتنا اونچا تھا, کتابوں میں لکھا ہے کہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی عالمگیری جو لکھی ہے, تو فتاوی عالمگیری لکھنے کے لیے 500 علماء کی ٹیم بٹھائی تھی. 300 ہندوستان کے تھے اور 200 حجاز کے تھے. حجاز میں حجاز بھی آ گیا, مصر بھی آ گیا, شام بھی آ گیا, جو عرب کالونی ہے. اور باقاعدہ رکھا تھا ان کا کھانے کا نظام, سارا کے سارا یہ نظام تھا. تو درس نظامی, اچھا بہت بڑے ایک مفتی تھے ان کے امیر, ان کے اوپر جو ہے عالمگیر آخر میں وہ دیکھتے تھے. تو وہ جو مفتی نظام الدین نام تھا, ان سے یہ درس نظامی چلا ہے ہمارا. لکھتے ہیں درس نظامی, وہ ان سے چلا ہے. یہ حضرت نظام الدین اولیاء سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت نظام الدین اولیاء یہ الگ لائن کے تھے اور یہ الگ لائن کے تھے. بیٹھتے تھے, بیٹھ کر دیکھتے تھے یہ مسئلہ کا کیا, یہ مسئلہ کا کیا. 500 علماء کی ٹیم نے گویا کو کتاب تیار کی. کسی مسئلے میں اٹکتے تھے تو کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ سیدھے یہ جاتے تھے مفتی نظام الدین کے پاس, وہ حل کر دیتے تھے. اس کا جواب یہ ہے. کبھی کبھی مفتی نظام الدین بھی اٹک گئے تو جاتے تھے عالمگیر کے پاس, تو عالمگیر کہتے تھے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے. اب بتاؤ, بادشاہ ہے, شاہی مشغولیت کتنی ہوتی ہے آدمی کی, اور وہ جو ہے کہہ دیتے تھے کہ بھائی تمہارا یہ ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے, اس کو لکھو. اور پھر اگر عالمگیر بھی اٹک جاتے تھے تو عالمگیر کہتے تھے بھی 15 دن کے بعد یہ مسئلہ حل ہوگا, میں میری بیٹی زیب النساء سے پوچھوں گا. آج ہے احمد آباد میں ایسی لڑکی کوئی؟ تو وہ زیب النساء جو تھی اس کا کتب خانہ تھا. فقہاء نے لکھا ہے 2 کلومیٹر پر اس کا کتب خانہ پھیلا ہوا تھا. وہی رہتی تھی, وہی خادمائیں ہوتی تھی, شہزادی تھی. پہلا پردہ پڑا رہتا تھا, وہاں ایک بیٹھی رہتی تھی خاتون, جیسے جانا ہے اس سے پوچھو. پھر اندر ایک اور, اندر ایک اور, ایسے 4-5
حجابات ہوتے تھے، تب جا کر زیب النساء تک آپ پہنچ سکتے ہو، انہیں نہیں پہنچ سکتے۔ ماحول تھا، دینی ماحول، قال اللہ قال رسول کا، اب وہ ماحول رہا نہیں۔ اب تو ماحول کیا ہے؟ اچھے اچھے کپڑے پہننا، موبائل سے کھیلنا، گھر بیٹھو تو بھی موبائل سے کھیلو، بچے بھی کھیل رہے ہیں، ماں باپ بیٹھے ہیں تو بھی موبائل سے کھیلو۔ حالانکہ بہت بڑی بے ادبی ہے ماں باپ کے سامنے موبائل دیکھنا، موبائل جیب میں رکھو۔ اب ماحول ہی بدل گیا۔ تب عالمگیر کو بھی بیٹے سے ملنا ہوتا تھا، اجازت لینی پڑتی تھی کہ ابا ملنا چاہتے ہیں، کب آوے، فلاں تاریخ کو آوے۔ جاتے تھے عالمگیر اور پوچھتے تھے کہ بیٹا کیسی طبیعت ہے، کیا ہے کیا نہیں، کوئی تکلیف تو نہیں؟ اب شہزادی کو کیا تکلیف ہوگی، خادمائیں بہت ہے، کھانا بہت ہے، پھل فروٹ بہت ہے، سب کچھ ہے۔ بیٹی تو شادی کر لے کسی جگہ نا، میں نے کتابوں سے شادی کی ہے، قال اللہ قال رسول سے ہے میری شادی، بس اسی انہماک میں رہتی تھی۔ بیٹی جواب دیتی تھی، تب جا کر وہ مسئلہ حل ہو جاتا تھا کہ چلو یہ ہے۔ اتنا علم گہرا تھا، زیب النساء نام تھا، یہ لکھا ہے۔ اب عالمگیر کے جب ان کو دیکھو، ان کی زندگی، ان کی بیٹیاں، ان کے اولادیں، ان کا وہ، تو آپ کو ملے گا۔ بلخ کا قصہ سنا رہا تھا میں کہ امیر بلخ جو ہے یہ ناراض ہو گیا، حاکم بلخ، اور اتنا ناراض ہوا کہ پورے بلخ والوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ ابھی اتنا ٹیکس دو ورنہ ہمارا بلخ چھوڑو۔ لوگ بڑے پریشان، اتنا ٹیکس کہاں سے لائیں؟ عورتیں دیندار ہوتی تھی، جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ عورت جاندار بھی ہے، شاندار بھی ہے، مالدار بھی ہے، دیندار بھی ہے۔ جیسے میں وظیفہ دیتا ہوں نا، جیسے تصویر دیتا ہوں نا، ہدیہ، جاندار، شاندار، دیندار، مالدار، دیندار، تو ایسا ہی عورتوں کو کہتا ہے یہ جاندار بھی ہے، شاندار بھی ہے، مالدار بھی ہے، دیندار بھی ہے۔ اتنا ٹیکس دو ورنہ چھوڑو۔ بھی کیا کریں، زندگی بھر کمائے تو بھی ٹیکس نہیں دے سکتے ہم۔ مشورہ کیا، بڑے بڑے علماء تھے، اور مشورہ کر کے انہوں نے یہ طے کیا کہ چلو بھی ہم، کسی نے کہا کہ فلاں جگہ ہرات ایک نام ہے، افغانستان کا ایک شہر ہے ہرات، آج کل آپ نام سنتے ہوں گے اس کا، وہاں ایک عورت رہتی ہے، وہاں تم چلے جاؤ اور اس سے مدد مانگو۔ چنانچہ گئے۔ آپا ہم بڑے پریشان ہیں، کہ کیا ہوا؟ جو کہ پورے بلخ کے لوگوں کو اس نے یہ حکم دیا ہے، اتنا ٹیکس بھرو ورنہ نکل جاؤ، ہم تو ٹیکس نہیں بھر سکتے۔ کہا کوئی گھبرانے کی بات نہیں، ٹھہرو۔ یہ عورت جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، احمد آباد کی عورتیں بھی ایسی بنے کہ 5 روپیہ نے بھی حساب لیوانو ایم نہیں، 15 روپیہ نے بھی حساب لیوانو آنو سو تھیو نہیں۔ تو اندر جا کر ایک چادر لائی، چادر، کہ یہ چادر لو، یہ چادر بیچو، تمہارا پورا ٹیکس ادا ہو جائے گا، پیسے بچیں گے تو اس کی مسجد بنا دینا۔ بھئی یہ چادر میں کیا ہے؟ یہ کہ تم جاؤ، بادشاہ سمجھ جائے گا۔ لے کر گئے، بادشاہ کو دیا، بھئی یہ ہمارا ٹیکس لے لو، یہ ہمارا ٹیکس ہے، تم لے لو اور پیسہ۔ ارے بھئی اتنی قیمتی چادر تم لوگ لائے کہاں سے؟ ہیرے جواہرات بھری ہوئی۔ یہ فرمایا بھئی فلاں جگہ سے لائے ہم۔ اوہو، اس نے تم کو ہدیہ کر دیا؟ کہا ہدیہ کر دیا۔ عورت کا دل اتنا بڑا، عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ عورت کا دل چھوٹا ہوتا ہے، کسی جگہ خرچ کرنے میں جلدی نوٹیں نکلتی نہیں ہیں، پرس میں دیکھے گی 2000 کے نوٹ ہوگی تو اسے ایک طرف کرے گی، 500 کے ایک طرف، سونی چھے کہ نہیں سونی جو نے، کہ بس سونی چھے نہیں، بس تو وہ ادھارے چھے، سونی چھے کہ نہیں ذرا جو نے، یہ کہ 50 نہیں چھے، سونی نہیں تھی، چل 50 نہیں سارو چلاؤ، پھر نکال کے دی گی،
اب وہ عورت تھی، دیندار تھی وہ. بادشاہ نے کہا عورت نے دیا. جب عورت اتنی سخاوت کر سکتی ہے تو بھی میں تو بادشاہ ہوں، سارا ٹیکس معاف، ایک پیسہ نہیں چاہیے، معاف کر دیا بادشاہ نے. اب یہ چادر کا کیا کرنا؟ یہ لوگ چادر لے کر واپس آئے. جب چادر لے کر واپس آئے، ٹائم لیا اور کہا آپا ہمارا کام تو اللہ نے بنا دیا، یہ چادر لے لو آپ تاکہ جو ہے اب. تو اس عورت نے کیا کہا؟ نہیں بھائی، میرے گھر سے جو چادر نکلتی ہے واپس نہیں آتی، نمبر ایک. دوسرا کہ میں وہ چادر کو استعمال نہیں کرتی جس پر کسی غیر محرم کی نظر پڑی ہو. بادشاہ کی نظر پڑ گئی، تمہاری نظر پڑ گئی، میں نہیں کر سکتی. کیا کریں؟ یوں کہا اس کی مسجدیں بناؤ. علماء نے لکھا ہے ہزاروں مسجدیں بنائی گئی. ہمارا سفر ہوا اس علاقے میں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ چادر والی عورت کی یہ مسجد ہے نمبر ایک، چادر والی عورت کی یہ مسجد ہے نمبر دو، چادر والی عورت کی یہ مسجد ہے نمبر تین. یہ بنا بہت بڑی مسجد بنائی، جامع مسجد ابھی بھی وہ ہے اور بھری رہتی ہے، یعنی ابھی بھی وہ آباد ہے. یہ حالات کے اندر جو چل رہا ہے افغانستان میں بڑی مسجدوں میں شمار ہوتا ہے. جیسے ہمارے احمد آباد کے اندر کوئی پتھر والی مسجد ہے، کوئی مسجد ہے، بڑی مسجدوں میں شمار ہوتا ہے، ابھی بھی وہ ہے. امام رازی کی قبر بھی وہی ہے، ہرات. یہ عورتیں تھیں. اچھا اب دل میں اب یہ اتنے مہنگی چادر کہاں سے آئی بھئی؟ اتنی قیمتی چادر کہاں سے آئی؟ اس کا مستقل قصہ ہے. کوئی جنات بادشاہ سے اس کا نکاح ہو گیا تھا، وہ بادشاہ نے یہ چادر دی تھی. اب وہ لمبا قصہ ہے، میں اس میں کہاں جاؤں، 5 بجے بیان پورا کرنا ہے مجھے. دوسری مرتبہ انشاءاللہ اللہ لائے گا تو وہ جنت والا بھی سنا دیں گے. اصل میں جنات بادشاہ سے نکاح ہوا تھا اور وہ نکاح بھی عجیب طریقے سے ہوا تھا، حرم میں ہوا تھا. تو بادشاہ نے اس کو وہ قیمتی بنی اس وجہ سے. وہ جب یہ جامع مسجد بننے لگی تو پھر جو امام صاحب تھے وہاں کے، انہوں نے کہا کہ بھی ہماری جامع مسجد کے لیے اتنے بڑی مسجد بنی ہے کہ بہت بڑا آدمی آنا چاہیے. یہ لوگ گئے امام رازی کے پاس، بادشاہ وہاں کا گیا. عورت تو مر گئی، لیکن آپ کو جب بھی اللہ تعالیٰ لے جائے وہاں اس علاقے کا سفر ہو، خراسان اور یہ پٹی ہے ساری کی ساری، چونکہ ہمارے سفر کئی علاقوں میں ادھر کافی جگہ ہم گئے تو ریدہ ارے ایک ہی ارے بولے یہ وہ عورت والی اس کی چادر کی مسجد بنی ہے. تو انہوں نے سوچا کہ بھی کسی نے کسی کو لانا چاہیے. بادشاہ نے خود نے کہا کس کو لاویں؟ یہ کہ امام راضی کو لاؤ. چلو امام راضی کے پاس گئے تو امام راضی جب تفسیر کا درس دیتے تھے تو پورا ان کا شہر خالی ہوتا تھا، کوئی نہیں ملے گا، کوئی نہیں، نہ مرد نہ عورت، سب تفسیر میں شریک ہوتے تھے. اور جب لوگ ملتے، جیسے اب لوگ بیچ رہے ہیں، فروٹ بیچ رہے ہیں، یہ بیچ رہے ہیں، تو سمجھ لو کہ امام صاحب کا درس پورا ہو گیا. تو لوگوں نے کہا کہ امام صاحب بادشاہ آیا ہے. اچھا کیوں آیا ہے؟ آپ سے ملنے آیا ہے. بلاؤ. بھئی کیوں آئے ہو؟ یہ کہا ہم ہرات سے آئے ہیں، وہاں بہت بڑی مسجد بنائی ہے، ایک عورت نے بنوائی، وہی چادر والا اس کو پیسے بیچے اور مسجد بنتی گئی. علماء نے لکھا ہے کہ کئی جو ہے مسافر خانے بھی بنے، اتنی قیمتی تھی وہ. جنات بادشاہ کے ساتھ نکاح. مولانا یاد رکھنا دوسری مرتبہ اللہ جب لائے تو قصہ بیان کرنا ہے اس بادشاہ سے نکاح کیسے ہوا، کیسے وہاں تک پہنچی ہے. یہ بھی ربانی لہریں ہوتی ہیں. اب جائز ہے نہیں جائز ہے مفتیوں کو پوچھ لینا، لیکن جو قصے لکھے ہیں علماء نے وہ اپنی جگہ ہے. تو امام راضی نے کہا بھی میں تو نہیں آ سکتا ہوں، میرے شاگرد ہے، یہ ہے وہ ہے، اتنا لمبا سفر کیوں کروں میں یہاں سیٹ ہوں. کہا جب یہ آپ کی غربت ہے وہاں مال دے، بھائی میں پیسہ تو دیکھا نہیں جاتا، ابھی میری سہولتیں. تو امام صاحب کا کچھ شاگرد تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت قبول کر لیجئے، ہمارا بھی بھلا ہو جائے گا، ہم بھی آپ کے ساتھ چلے جائیں گے.
آپ کو تو ماشاءاللہ مل جائے لیکن ہم کو کون بھاؤ، ہمارا کون بھاؤ پوچھے گا. تو دوسرے دن وہ بادشاہ آیا مجلس میں اور کہا کہ حضرت آپ قبول فرما لیتے. امام صاحب نے کہا میں اکیلا تو نہیں آ سکتا، میرے شاگردوں کو لے کر آؤں گا. تو فرمایا حضرت شاگردوں کو لے کر آئیے آپ. لیکن میرے شاگرد بہت ہیں. کہا تو میں بادشاہ ہوں، میرے زمینوں کی مکانوں کی میرے یہاں کا کوئی کمی نہیں ہے الحمدللہ، آپ وہ مسجد آباد کریں. نہیں بھائی نہیں، میں تو نہیں آتا. تو ایک شاگرد نے بادشاہ کے کان میں ایک بات کہی، دیکھو امام صاحب کو لے جانا ہو تم جتنا پیسہ دو امام صاحب نہیں آئیں گے، ایک بات کہو تو امام صاحب مان لیں گے. کہ کیا کہوں. یوں کہا بتانا مت، میں نے یہ بتایا تمہیں، یہ مت بنا، یہ ان کو یہ چابی ہے، اگر ہرات لے جانا ہے ایک بات کہو فوراً آ جائیں گے. تم پیسوں کا نام لوگے، گھر کا نام لوگے تو ان کے پاس اس کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، لیکن ایک بات کو ارے بتا تو صحیح کیا کہوں. کیونکہ آپ سے تنہائی میں کہوں گا، آپ کے وزیروں کے سامنے نہیں کہوں گا، وزیروں کے سامنے کہوں گا بات لیک ہو گئی تو. اب بادشاہ بیٹھا اور وہ شاگرد بیٹھا. یہ کہا امام صاحب سے صرف اتنا کہو ہم نے بہت بڑی جامع مسجد بنائی ہے، اس کے قبلے میں بہت اختلاف ہو رہا ہے کہ قبلہ صحیح ہے یا غلط ہے، رخ. تو آپ جیسا آدمی آئے گا تو صحیح رخ پر وہ قبلہ آ جائے. یہ بات کہو تو مان لیں گے. وہ پیسوں کے بات کرو گے تو نہیں مانیں گے. ارے ہاں، بادشاہ نے جا کر کہا کہ حضرت وہ مسجد ہم نے بہت لمبے چوڑا خرچہ کیا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. عورت کے قصہ بھی سنا، عورت کے قصہ معروف تھا لوگوں میں، فقہا میں. چنانچہ وہ قبلے کا رخ پر جو ہے علماء کا بہت اختلاف ہو رہا ہے. ہاں اگر مسلمانوں کے قبلے کا کوئی مسئلہ ہے میں سفر کروں گا. سفر کیا، شاگرد بھی لیے، شاہی ٹھاڑ کے ساتھ پہنچے. 7 دن تک نماز پڑھائی. 7 دن کے بعد امام صاحب نے کہا ارے بھائی کوئی اختلاف کرنے والا تو ہے نہیں. کون ہے اختلاف کرنے والا؟ لاؤ میرے پاس، میں اسی وجہ سے تو آیا ہوں. کون کہتا ہے یہ رخ غلط ہے؟ لاؤ میرے پاس. کوئی آیا نہیں. 10 دن ہوئے کوئی نہیں آیا. یہ پر بادشاہ نے کہا کہ حضرت وہ آپ نے جو ہے نماز پڑھائی اس پر سارے کے سارے متفق ہو گئے کہ ٹھیک ہے یہی رخ صحیح ہے. فرمایا اچھا چلو کام ہو گیا، چلو واپس، ہم تو اس لیے آئے تھے. تو شاگردوں نے کہا کہ حضرت یہ کھانے کہاں ملیں گے، یہ فروٹ کہاں ملیں گے، اب تو یہیں پڑے رہو. بادشاہ نے بھی درخواست، کتابوں میں لکھا ہے وہ بادشاہ ایسا تھا کہ جب علماء کھانے کے لیے بیٹھتے تھے طلباء تو بادشاہ خود کھلاتا تھا، روٹی خود رکھے، فروٹ خود رکھے. تو امام راضی نے طے کر لیا کہ چلو اب میں بھی یہیں ٹھہر جاتا ہوں. وہ بھی وہیں ٹھہر گئے، ان کے شاگرد بھی وہیں ٹھہر گئے، قبر بھی وہیں بن گئی ان کی، تفسیر راضی بھی وہیں پوری ہو گئی، سب کچھ پورا ہو گیا. یہ ہے یہ ہرات کا قصہ. کبھی بھی اللہ لے جائے حذیفہ، کبھی بھی سفر وہاں کا تو یہ ہرات ضرور جانا. ہمارے بیانات ہوئے ہیں وہاں بڑے بڑے مجمع ہوتے ہیں. آپ کے احمد آباد میں اتنے مجمع نہیں ہوتے جتنے وہاں. عورتیں بہت جمع ہوتی ہیں، وہ چادریں اوڑھ کر، ایرانی عورتیں ہوتی ہیں نا، لیکن وہاں بیان عربی میں کرنا پڑتا ہے اور فارسی میں ترجمہ ہوتا ہے. ہمارا جو سبق وہاں پہنچتا ہے ہرات وغیرہ میں تو فارسی میں ترجمہ کرتے ہیں. آج بھی مجھے بیان کا ترجمہ آ گیا فارسی کے اندر. آج کا سبق وہاں بھی پہنچتا ہے فارسی. یہ عورتیں ہوتی تھی، دینداری، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. یہ بنے گی کب؟ جب اس کے اندر ایمان والی مایا پیدا ہوگی. فیشن کا ہمارے یہاں کوئی حکم نہیں ہے، خواہشات کا کوئی حکم نہیں ہے. خواہشات کی دنیا بہت مختصر ہے. مختصر کا مطلب فنا ہونے والی، ختم ہو جائے گی. اور خواہشات کبھی کسی کو پوری بھی نہیں ہوتی. اس لیے آپ حضرات سے یہ درخواست ہے، نمازوں کی پابندی، قرآن شریف کی تلاوت، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا، شوہر کی اطاعت کرنا، بچوں کی صحیح تربیت کرنا، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا. یہ پوائنٹ بتاتا ہوں مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی. نگاہوں کی حفاظت مردوں اور عورتوں دونوں کو کہا گیا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ باہر کی جو عورتیں ہیں ان کو مت دیکھو، باہر کے جو مرد ہیں ان کو مت دیکھو.
نہیں وہ تو ہے ہی، لیکن اپنے گھر میں جوان بیٹی ہے اس کو بھی گھورو مت، جوان بہن ہے اس کو بھی گھورو مت، جوان بیٹا ہے اس کو بھی گھورو مت۔ گھورنا یہ ہے، نگاہ کی حفاظت وہاں بھی ہے۔ قل للمؤمنین قل للمؤمنات جو ہے یہ گھر کے لیے بھی ہے، جو آدمی کو پتہ نہیں چلتا، احکامات ہیں، اور دونوں کو لے کر چلا شریعت نے، اتنا درجہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جس عورت کا کوئی بھاؤ نہیں پوچھتا تھا اس کا اتنا درجہ دے دیا۔ کسی عورت کا تذکرہ قرآن میں نہیں کیا، نام نہیں لیا، صرف ایک عورت کا نام لیا، مریم کا، ان کے خاص قصے کی وجہ سے۔ لیکن عورتوں کی قربانیاں بہت ملیں گی، بہت، وہ اندر کی ان کی خوبیاں۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھ ہماری دادی رحمۃ اللہ علیہ، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میری دادی کے بارے میں کہ بیٹا یونس مجھے جو کچھ ملا ہے میری ماں سے ملا ہے، اور روتے تھے، میرے ابا بہت روتے تھے کہ مجھے جو کچھ ملا ہے میری ماں کی تربیت ہے، نابینا تھی، اور مجھے کہتے الا عمر، اپنے گجراتی کو کہتے الا عمر میں نے قرآن لمبھڑائے، الا عمر میں نے قرآن لمبھڑائے۔ میں قرآن سناتا تھا، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، یہ بھی تو قرآن ہے، انا اعطیناک الکوثر، یہ بھی تو قرآن ہے۔ اور پھر جب بھاگ جاتا تھا ارے ادناشی جو تو ایسے کھڑے ہو کر دیوار سے ہاتھ لگا کر یہ آتی تھی، باہر آ کر کہتی تھی الا عمر، چوسے تو لڑکے کہتے تھے اے عمر تاری ماں بولا، تاری ماں بولتا ہے، پھر ہاتھ پکڑ کر بٹھاتی تھی اور کہتی تھی سورہ بقرہ سنا، سورہ بقرہ، دادی۔ تو ابا کہتے تھے کب تو میں مجبور ہو گیا، میں سنا۔ پھر ایک جملہ کہتی تھی عمر اندھیری کوٹھری میں تیری اندھی ماں آج تجھ سے قرآن سن رہی ہے، ایک دن آئے گا ہزاروں لاکھوں آدمی تیرا قرآن سنیں گی۔ وہ ماں کی تربیت، وہ ماں کی تربیت نے ابا کو اس درجے تک پہنچا دیا۔ وہی مائیں آپ ہیں، وہی مائیں آپ ہیں۔ بچوں کی صحیح تربیت کرو، بچوں کو پیار دو لیکن دل میں رکھو، ایسا پیار مت دو کہ وہ بچہ گنہگار بنے۔ پیار دو، ماں باپ کے دل کے اندر ایک پیار ہوتا ہے، فطری چیز ہے۔ تو کہتے تھے کہ تو ابا کہتے تھے کہ میں سوچ نہیں سکتا تھا، یہاں گٹھامن میں ہوں، دو آدمی بھی میرے سامنے نہیں ہے، اور میں کیسے ہزاروں آدمی، لیکن اللہ کا نظام واللہ غالب علی امری، قرآن شریف میں اللہ فرماتے ہیں واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ اپنے معاملے میں غالب ہے لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کوئی دن جاتا نہیں تھا کہ میری والدہ یعنی میری دادی جو ہے روزانہ میرا ہاتھ پکڑ کر جو مجھے، حالانکہ نابینا تھی وہ، اور قرآن کی بات کرتی تھی۔ جب میں پیدا ہو رہا تھا یہ میری دادی نے خود نے سنایا کہ جب یہ عمر پیدا ہو رہا تھا تو چھوٹے سے مکان میں پیدا ہوئے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سامنے قرآن تھا جزدان میں بندھا ہوا، تو جب درد ذہ ہوتا ہے اس وقت میں دعا قبول ہوتی ہے کہ جب درد ذہ ہو تو وہ درد کے وقت میں آدمی، عورت دعا کرے اپنے بچوں کے لیے، جو دعا مانگ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اسے، کہ تکلیف ہے اسے۔ اس پہ چٹکلا یاد آ گیا، میں حضرت جی رحمۃ اللہ چھوٹا سا تھا، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلی مرتبہ نظام الدین گیا، میری عمر ہوگی 10 سال کی یا اس قسم کی، تو حضرت جی نے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہ میرا بیٹا یونس ہے جو ابھی آیا ہے۔ اچھا، حضرت جی کا آواز بھاری تھا، اچھا، چلو خالہ کے پاس چلو، یہ کہہ کر میرا ہاتھ حضرت جی نے پکڑا اور مجھے اندر لے گئے۔ چھوٹی آپا، بڑی آپا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ اور مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ، شیخ کی بیٹیاں، سارا گھرانہ، نورانی گھرانہ، وہ بیٹھے ہوئے، اور بڑی آپا جو ہے یہ سبزی کاٹ رہی تھی، مجھے خوب یاد ہے، چشمے پہنے سبزی کاٹتے کاٹتے
جو ہے وہ کوئی عورت آئی پانی لے کر دم کرانے کے لیے، اور کوئی کھجوریں لے کر آئی دم کرانے کے لیے، تو آپا نے لی، اور آپا نے بڑی آپا کہتے تھے، مولانا انعام الانصاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ کو بڑی آپا کہتے تھے، اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ کو چھوٹی آپا کہتے تھے۔ تو وہ آئے، حضرت جی پان کھا رہے تھے، اور میرے سامنے جو انہوں نے مٹھائی رکھ دی، کو فروٹ رکھ دیے، لو بیٹا کھاؤ جو۔ اب دونوں میاں بھی یہ بات کر رہے ہیں، چونکہ میں 10 سال کا تھا، سمجھدار تھا، تو یہ فرمایا کہ اجی حضرت یہ بیچاری درد ذہ میں مبتلا ہے، اس کے لیے پانی دم کرانے کے لیے آئی ہے، کھجور بھی دم کرانے کے لیے آئی ہے، اس لیے اور بہت پریشان ہے گھر والے، اس لیے دم کر دیجئے۔ تو حضرت جی کو کبھی کبھی مذاق کرنے کی بھی عادت تھی، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ یہ فرمایا بھئی اس میں ٹینشن لینے کی کیا بات ہے، درد ذہ تو شروع سے جب سے آدم علیہ السلام سے معاملہ چل رہا ہے، ہو رہا ہے، اور یہ بچہ پیدا ہونا، پھر بچہ پیدا کرنا ایسا ہے جیسا مرغی انڈا دے۔ یہ کہا مرغی انڈا دے، کیا تکلیف ہوتی ہے مرغی کو؟ یہ تو آپا نے کہا ہاں جب تم مردوں کو پتہ چلے گا، تم لوگوں کو درد ذہ ہوتا تو پتہ چلتا۔ یہ حضرت جی کو کہا بڑی آپا نے، اور یہ بیٹھا ہوا سن رہا تھا۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا، یہ اللہ کا نظام ہے، اس وقت میں اس سے کہو بجائے رونے کے کراہنے کے، درد ذہ جب ہو تو جو دعا مانگے گی اللہ قبول کرے گا۔ وہ مجھے یاد رہ گیا کہ اس سے یہ کہو، بچی سے، عورت سے، بھئی تکلیف ہوتی ہے، یہ تو اللہ کا نظام ہے، تبھی جا کر جو ہے بچہ پیدا ہوتا ہے، تبھی جا کر بچہ پروان چڑھتا ہے، جو بھی ہے وہ اس سے اتنا کہہ دو، میری طرف سے سلام کہو، اور یہ کہو کہ اس تکلیف میں اللہ تعالیٰ سے تو جو دعا مانگے گی اللہ قبول کرے گا۔ مانگنے کا وقت ہے۔ پتہ نہیں کیا قصہ سنا رہا تھا میں کس کا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت کے بارے میں کوئی بھی ادھر ادھر کی بات نہیں کی۔ ہاں حالات ہے، مدینہ منورہ میں بہت حالات ہے۔ ماں عائشہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی انبن ہوتی تھی، تو حضور کہتے تھے کہ عائشہ آج تم سے روٹھی ہوئی ہے، آج تو مجھ سے روٹھی ہوئی ہے۔ فرمایا کیسے پتہ چلا آپ کو؟ یہ فرمایا جب تو راضی ہوتی ہے تو اٹھتے بیٹھتے کہتی ہے یا رب محمد یا رب محمد یا رب محمد، اور جب روٹھی ہوتی ہے تو کہتی ہے یا رب ابراہیم یا رب اسماعیل یا رب اسحاق۔ یہ فطری چیز ہے، لیکن اس کو لمبانا نہیں، احکامات پورا کرنا۔ یہ دیکھو حسد بھی ہوگا، جلن بھی ہوگی، اور اسی طریقے سے اندر کی برائیاں بھی ہوگی، یہ اللہ نے پیدا کی ہے، مخلوق ہے۔ حسد مخلوق ہے، کتابوں میں لکھا ہے جسد حسد، جسد حسد، جسد کا مطلب بدن، تو کوئی جسد بغیر حسد کے نہیں ہوگا، حسد ہوگا۔ اس لیے جو ہے پناہ منگوائی، وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، یہ پناہ منگوائی۔ فضائل بہت بیان کیے، حضرت مریم کا نام لیا، حالانکہ قصے بہت بیان کیے۔ قالت امرأۃ فرعون، قالت امرأۃ فرعون، یہ جملہ کہیں گے اللہ تعالیٰ۔ اس لیے اپنا دین سنبھالو، اور آج آپ کو میں جاندار، شاندار، مالدار، دیندار ہدیہ دیتا ہوں۔ پہلے بھی میں نے دیا تھا اور اب بھی دے رہا ہوں، اور سب کو میں دیتا آیا ہوں الحمدللہ۔ یہ میری عادت، تصویر تو میں آپ لوگوں تک پہنچا نہیں سکتا، یہ میری تصویر جو ہے یہ تو میں پہنچا نہیں سکتا، لیکن جو میرے پاس خاص آ گیا ملنے کے لیے، جیب میں ہوئی تو میں اس کو دے دیتا ہوں۔ ہاں البتہ ہم جو ہے ہمارے مولانا حبیب صاحب کو تو دے سکتا ہوں 2 تصویر، ایک مردوں کے اعتبار سے، ایک عورتوں کے اعتبار سے 2 تصویر تو ان کو دے سکتا ہوں میں، باقی سارے مجمع کو دے نہیں سکتا، مجمع اتنے ہوتے کہاں سے لائیں۔ میری طرف سے ہدیہ یہ ہے، ہر فرض نماز کے بعد 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو، بس یہ میری طرف سے ہدیہ ہے آپ لوگوں کو، یہ میرا خاص وظیفہ ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد، سنتوں کے بعد، نفلوں کے بعد، اذکار مسنونہ کے بعد 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو، 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ ہو گیا۔ 10 مرتبہ کوئی سورہ اخلاص پڑھے گا، حدیث شریف میں آتا ہے جنت میں ایک بنگلہ تیار ہوگا، ایک بنگلہ۔
100 مرتبہ پڑھو گے تو کتنے بنگلے تیار ہو گئے بھائی؟ 10 بنگلے تیار ہو گئے۔ روزانہ 10 بنگلے جنت میں تیار کرو، پراپرٹی بناؤ۔ جیسے کشمیر میں پراپرٹی بناتا ہے آدمی، سوئٹزرلینڈ میں بناتا ہے پراپرٹی، مکہ مدینہ میں بناتا ہے پراپرٹی، قرب و جوار کے بھی احمدآباد میں رہتے ہیں تو قرب و جوار کی بستیوں میں جا کر زمینیں خریدتا ہے بھائی پراپرٹی۔ میں کہتا ہوں جنت میں پراپرٹی بناؤ اور روزانہ 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو۔ فرض نماز کے بعد اگر نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں، 24 گھنٹے میں 100 کا کوٹا پورا کرو بس، چاہے ایک ساتھ پورا کرو چاہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پورا کرو، تو 10 بنگلے روزانہ ہمارے جنت میں تیار ہوئے۔ خدا نہ خواستہ گناہوں کی وجہ سے اگر جہنم کی طرف جانا بھی پڑا تو اللہ کو اتنا کہہ سکتے کہ اللہ پاک ماری پراپرٹی تو جنت માં છે، આ રજિસ્ટ્રેશન છે، તારા ફરિશ્તે લખ્યું છે، کہتے ہیں نا بھائی اپنے نام پر پراپرٹی کراؤ، رجسٹریشن کراؤ اور اس کا جو ہے ٹیکس بھرو تو تمہارے نام پر پکی ہو گئی یہ پراپرٹی، اب کوئی تمہیں بول نہیں سکتا۔ اللہ پاک مہاراج جنت માં છે બધી پراپرٹی، અને આ બધું રજિસ્ટ્રેશન બધા લખેલું છે નામા અમલમાં کہ انہیں 100 وقت پڑھا تھا تو جنت میں پراپرٹی بناؤ۔ ایک فائدہ یہ ہے روزانہ 10 بنگلے جنت میں تیار ہوں گے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب روز 10 بنگلہ جنت માં تو આપણે આટલા બધા બંગલા શું કરશું بھئی؟ اتنی زیادہ بنگلے اتنے زیادہ محل جنت میں ہم کیا کریں گے؟ تو میں ان کو جواب دیتا ہوں گھبراؤ مت، جب جنت میں انشاءاللہ جائیں گے تو وہاں مشورہ کر لیں گے انشاءاللہ کہ کیا کرنا ہے۔ جب جانے تو دو بھائی، اور اللہ کو کہہ تو سکتے ہو کہ اللہ پاک میری پراپرٹی ہے وہاں، گناہ کی وجہ سے جا رہی ہوں جہنم کی طرف لیکن پراپرٹی وہاں ہے، اللہ کو رحم آ جائے گا، جا بھائی اس کو بھیج دے جنت کی طرف۔ اور دوسری اہم بات، جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی ایک کم سے کم کہہ رہا ہوں، ورنہ زیادہ سے زیادہ پڑھو، 313 مرتبہ پڑھو بدرین کے تعداد کے مطابق تو اور فائدہ ہے۔ بدر میں جانے والوں کی تعداد کتنی ہے بھائی؟ 313۔ تو یہ 313 کی عدد میں بھی اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اب 313 میں اس لیے نہیں کہتا، میں نے کہا تمہارے پاس ٹائم نہیں ہوگا، ٹائم ہے تو 313 مرتبہ پڑھو، ٹائم ہے تو 500 مرتبہ پڑھو، ٹائم ہے تو 1000 مرتبہ پڑھو، لیکن پڑھو۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ قبول کرتا ہے۔ یہ بڑے بڑے لوگوں نے لکھا ہے، جو دعا مانگی جاتی اللہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور سورہ اخلاص بہت پڑھتے تھے۔ بھئی تم سورہ اخلاص زیادہ کیوں پڑھتے ہو؟ کہ حضرت مجھے محبت ہے، پسند ہے۔ سورہ اخلاص کا مطلب ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ مجھے محبت ہے۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ اس سے جا کر کہہ دو اگر تم سورہ اخلاص کو پڑھتے ہو اس لیے کہ آپ کو اس سے محبت ہے تو اس سے کہہ دو کہ اللہ کو بھی تم سے محبت ہے۔ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے آپ لوگوں کو، اور آپ اپنے بچوں کو بھی دے دینا ہدیہ کہ مولانا نے یہ بات بتائی ہے ہم کو۔ ایک ہدیہ آج کی تاریخ کا یہ، دوسرا یہ کہ سورہ فاتحہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ وہ ہر فرض نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھنا شروع کر دو آپ۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے مجھے جو ملا ہے سورہ فاتحہ کی برکت سے ملا ہے، جو ملا سورہ فاتحہ کی برکت سے ملا، لیکن ایام میں نہیں پڑھنا ہے۔ ایام ہو تو سورہ اخلاص بھی نہیں پڑھنا، ایام ہو تو یہ سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنا، جب فارغ ہو گئے اپنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، مایوس مت بنو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ارے چاڑو دعا قبول تھا ہے، کیا رے دعا قبول تھے سے نہیں، دعا میں اللہ نے اثر بھی رکھا ہے، دعا میں اللہ نے اجر بھی رکھا ہے۔ دعا یا تو مقبول ہوتی ہے یا محفوظ ہو جاتی ہے، دعا یا تو مقبول یا محفوظ، تیسری چیز نہیں ملے گی آپ کو، چونکہ اللہ کا وعدہ ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں دوں گا۔ کبھی جو انسان کے حیاتی میں قبول ہوتی ہے، کبھی انسان کے حیاتی میں قبول نہیں ہوتی، بعد میں قبول ہوتی ہے، اولادیں دیکھتی ہیں اس کو۔ اور اس کے بہت قصے ہیں،
یعنی میں زیادہ قصے بیان نہیں کر سکتا، کتنا بیان کریں گے ہم. یہ میں نے موٹی موٹی باتیں آپ کو بتائی. آپ جو ہے دیندار ہیں، ہم سمجھتے ہیں، لیکن دینداری کا مطلب آج ہم کیا سمجھتے ہیں؟ قرآن بہت پڑھ رہے ہیں دیندار ہے، روزہ بہت رکھتی ہے دیندار ہے، کہ تہجد بہت پڑھتی ہے دیندار ہے. ٹھیک ہے، وہ دین کا ایک حصہ ہے. صحابہ کو جو رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا خطاب ملا تھا، وہ کیوں ملا تھا؟ لسلامت صدورہن، ان کے دل پاک صاف تھے. آج ہمارے دل پاک صاف نہیں ہے. ہمارے دل میں حسد کی گندگی بھری ہوئی ہے، کینے کی گندگی بھری ہوئی ہے، غیبتیں بھری ہوئی ہیں. تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس کے دل میں حسد ہو تو اس کی نیکیاں اللہ قبول نہیں کرتا. ثواب ملے گا، نیکیاں ملے گی. نیکیاں تو کمانا بہت آسان ہے ہماری شریعت میں. ایک دعا آتی ہے حدیث شریف میں، وہ اگر آدمی پڑھ لے تو پڑھتے ہی جتنے مسلمان دنیا میں ہوں گے ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا. پڑھو میرے ساتھ تاکہ کیش بزنس ہو جائے ہمارا. پڑھ لو میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. دیکھو اتنا پڑھا میں نے، اور جس نے بھی پڑھا یہ دعا ایام میں بہن ہو وہ بھی پڑھ سکتی ہے. دیکھو دعا ہے، تلاوت نہیں کروا رہا میں آپ کو، میں دعا پڑھوا رہا ہوں. ایک مرتبہ اور پڑھ لو، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. دیکھو اتنا پڑھا، دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ان سب کے برابر اللہ نے میرے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کر دی. متجر الرابع فی ثواب العمل الصالح میں یہ حدیث موجود ہے، اور میری جو کتاب چھپتی ہے اس میں سب سے پہلے میں یہ حدیث لکھ دیتا ہوں تاکہ ایک مرتبہ تو پڑھ لے یار، نیکیاں تو ملی جائے گی اس کو. صرف قرآن کے ترجمے میں میں نے یہ دعا نہیں لایا ہوں، باقی نہیں 26 صورتیں، مومن کا ہتھیار، بکھرے موتی جو بھی آتی ہے میں پہلے سب سے پہلے یہ دعا لکھ لیتا ہوں، پھر اتنا ایک مرتبہ پڑھ لو. تو نیکیاں کمانا تو بہت آسان ہے، نیکیاں قبول کرانا مشکل ہے. اس لیے اپنے دلوں کو پاک رکھو. مثال دیتا ہوں، آپ کا بستر ہے، آپ کے بستر کے اوپر معمولی سا پاخانہ ہے، آپ اس پر 1 کلو سندل ڈالو، 1 کلو گلاب ڈالو، 1 کلو ہینا ڈالو، سارے سینٹ ڈالو، لیکن بدبو ہی غالب رہے گی. ہاں اس کو صاف کر دو، آپ پاک کر دو، صاف کر دو، دھو دو، اس پر 1 قطرہ گلاب ڈالو، آپ چمک جائے گا. 1 قطرہ سندل ڈالو، چمک جائے گا. تو دل کے اندر اگر غبار بھرا ہوا ہے، گندگیاں بھری ہوئی ہے، جتنی نیکیاں کرو ثواب ملے گا، وہاں قبول نہیں ہوگا. دل صاف کرو ایک دم کلین، اور کلین کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو. اسے قلب سلیم کہتے ہیں کہ اللہ قلب سلیم عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے اسی نام سے دعا مانگو کہ قلب سلیم یہ قرآن کا جملہ ہے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اللہ تعالیٰ سے قلب سلیم مانگو کہ اللہ مجھے تو قلب سلیم دے. سوال دے دینا. ابراہیم علیہ السلام کو جو بہت اونچا درجہ ملا، حالانکہ ہر نبی قلب سلیم والا ہوتا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو کہا، قرآن نے جملہ کہا، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. ہمارے پاس وہ قلب سلیم لے کر آیا، ہم نے دے دیا اس کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دے دیے، اسماعیل بھی ملا، اسحاق بھی ملا، مکہ بھی ملا، بیت المقدس بھی ملا، سب ملا، ساری خیریں ملی. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں میرے باپ ابراہیم کی دعا کا ظہور ہوں. یہ حدیثوں میں آتا ہے، میں میرے باپ ابراہیم کی دعا کا ظہور ہوں. اس لیے میرا یہ ہدیہ قبول کر لو. تسبیح تو میں آپ لوگوں کو دے نہیں سکتا، یہ تسبیح میں آپ لوگوں کو دوں تو یہ تو بہت قیمتی کیا بھائی میری پڑی ہوئی میں تو اس کو دم کر کے دیتا ہوں. جو میرے پاس آتا ہے تو اس کا نام ہی رکھا ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، اور ساتھ میں ہی رکھتا ہوں یہ تسبیح، اور کہتا ہوں اور الحمدللہ کتنی بچیوں کے نکاح ہو گئے. ہم بمبئی نواب مسجد میں بیان ہوتا تھا، میں کار میں بیٹھا
تو ایک لڑکی پردے کے ساتھ آئی، ابو جی ابو جی ابو جی ابو جی ایک کام ہے، ابو جی ایک کام ہے. بول بیٹا. کیونکہ ابو جی 28 سال کی عمر ہو گئی، میری شادی ہی نہیں ہوتی، رشتہ ہوتا ہی نہیں ہے، لوگ آ کر دیکھ جاتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. تو میرے ہاتھ میں تسبیح تھی، تو میں نے اس کو کہا بیٹا میں ایک وظیفہ بتاؤں، تو کرے گی؟ ہاں کروں گی. یہ کہا دیکھ، روزانہ تو 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کر، 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دے، اور اللہ سے اپنا رزق مانگ، فضل مانگ اللہ تعالیٰ سے، تجھے شوہر مل جائے گا. ابو جی ضرور کروں گی. ہو گئی بات. اور 100 مرتبہ سے زیادہ پڑھے، کم سے کم کہا ہے میں نے، جتنا جلدی نکاح کرنا ہو اتنا زیادہ پڑھتی رہنا، اور سورہ رحمان پڑھتی رہنا اور مانگتی رہنا. سورہ رحمان مت چھوڑنا، یہ مت چھوڑنا، پکڑ لے، وہ قرآن کی دلہن ہے تو تجھے بھی اللہ اچھا دلہا دے دے گا. ہو گئی بات. اب جب گاڑی روانہ ہوئی تو میرے دل میں آیا، میں نے کہا میری تسبیح بھی دے دوں اس کو. تو میرے ہاتھ میں تسبیح تھی، میں نے کہا بیٹا یہ تسبیح لے لے، یہ تسبیح بھی جاندار شاندار مالدار دیندار ہے، اور یہ میرا وظیفہ بھی جاندار شاندار مالدار دیندار ہے. اس نے لیا، اپنے سر پہ لگایا، چلی گئی. دوسرے سال میں گیا، نکل رہا تھا تو وہ لڑکی ایک بچہ لے کر کھڑی ہے اور تسبیح یوں ہاتھ میں. میں سمجھ گیا آ رہی تھی میری تسبیح ہے. پردے میں کون لڑکی ہے تو کچھ پتہ نہیں. بیٹھا، یہ کہا ابو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کون؟ یہ کہا میں ہی ہوں، جب گزشتہ سال آپ نے مجھے تسبیح دی تھی اور مجھے وظیفہ بتایا تھا، میں نے کرنا شروع کیا. الحمدللہ اللہ نے مجھے بہت اچھا شوہر دیا، اور اللہ نے مجھے بہت مال بھی دیا، اور آپ کا جاندار شاندار مالدار دیندار وظیفہ بھی کر رہی ہوں، اور بہت فائدہ ہوا. تو میں نے کہا دیکھ، اللہ نے تجھے مال دیا ہے تو یہ مال اسٹاک مت کرنا، اگر اسٹاک کرے گی تو اسٹاپ ہو جائے گا. خرچ کرتی رہنا، دیتی رہنا ادھر ادھر، جو اللہ تعالیٰ دیتا رہے گا تجھ کو. ہمارے ابو جی ایک خوشخبری اور سناؤں. کہا کیا؟ یہ کہا میرے سہیلیاں تھی بہت، وہ کہتی تھی کہ ارے حلیمہ تیری اس کا نام حلیمہ تھا، ارے حلیمہ تیری شادی کیسے ہو گئی؟ تو اتنی اسمارٹ نہیں ہے، ہم تو تجھ سے زیادہ اسمارٹ ہیں، ہماری شادی نہیں ہوتی. تو وہ کہتی تھی جاندار شاندار مالدار دیندار. یہ لے 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، اور سورہ رحمان بھی پڑھ، جتنی پڑھ سکے، 1 مرتبہ پڑھ، 2 مرتبہ پڑھ، 3 مرتبہ پڑھ، اور اللہ تعالیٰ سے مانگ. ابو جی کئی لڑکیوں کی شادیاں ہو گئی. میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کر، اللہ تعالیٰ نے کروا دی. بھی تسبیح سنبھال کے رکھنا، ایک ایک دانہ جو ہے نا اس کا قیمتی ہے، قیمتی، یعنی بیچنے جائے گی تو کروڑوں روپیہ آئے گا یہ نہیں ہے، لیکن میرا ہاتھ لگا ہوا ہے، اور میں نے پڑھا ہے، میں کتنے تسبیح پڑھی ہے اس کے اوپر. ایسے ایک قصے نہیں ہے، کئی قصے ہیں. اس لیے احمد آباد کی بہنوں کو بیٹیوں کو بھی یہی وظیفہ دیتا ہوں کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، اور ہمت ہے تو بدرین کی تعداد کے برابر پڑھو 313 مرتبہ، اور اگر ہمت ہے 1000 مرتبہ پڑھو. اللہ کا شکر ہے کہ انگلینڈ کی عورتیں آپ سے آگے نکل گئی، امریکہ کی عورتیں آپ سے آگے نکل گئی. انہوں نے تو 5 لاکھ مرتبہ پڑھا، 5 لاکھ مرتبہ. آپ کے احمد آباد کی ایک ڈاکٹرنی ہے، اس وقت میں شکاگو میں ہے. جب میں نے بیان کیا تھا نواب مسجد میں، اور 5 لاکھ مرتبہ کا میں نے کہا تھا. قرآن شریف کے حروف 5 لاکھ کے قریب ہیں، 5 لاکھ سے زیادہ نہیں ہیں، نیچے ہیں. مطلب کہ میں کہتا ہوں قرآن شریف کے حروف کے مطابق پڑھ. تو پڑھنا شروع کیا تو ایک مرتبہ ان کا فون آیا کہ مولوی صاحب 5 لاکھ مرتبہ پورا ہو گیا اور میں نے آپ کو ہدیہ دے دیا. دوسری مرتبہ اب شروع ہو رہا ہے، وہ بھی پورا کیا اور پڑھ رہی ہے. الحمدللہ اس کے سارے داماد ڈاکٹر، اس کی ساری بیٹیاں ڈاکٹر، اس کے سارا پریوار ڈاکٹر، پورا خاندان. کوئی شکاگو میں ہے، کوئی ٹورنٹو میں ہے، کوئی لاس اینجلس میں ہے، کوئی کہاں. ہمارا سفر جب دورہ ہوتا ہے تو ہم سب جگہ ہمارا پروگرام ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کا کوئی بیٹا، کوئی بیٹی، کوئی داماد، کوئی بہن، سب وہاں اللہ نے منتقل کر دیا. اور بڑے بڑے لوگوں کے وہ علاج بھی کرتے ہیں. میرا علاج بھی انہوں نے نہیں کیا. میں ٹورنٹو میں گیا، طبیعت خراب ہوئی
تو ساری مشینیں لے کر جہاں ہم ٹھہرے تھے وہاں آئے, سارا چیک کیا اور سب کچھ. وہاں جلدی ڈاکٹر لوگ علاج نہیں کرتے, لوگ سو کرتے ہیں نا, ان پر کیس کرتے ہیں. اگر خدا نخواستہ کوئی دوا کا ریئیکشن ہوا, یہ ہوا, تو بہت احتیاط کے ساتھ کرتے ہیں. وہ سب آئے. یہ سورہ اخلاص کی برکت, یہ ہدیہ میرا قبول کر لو اور پھر گھر میں تعلیم کرو, قرآن شریف مت چھوڑو. جس سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ اسے قرآن پڑھنے کی توفیق دیتا ہے, اور جس سے اللہ محبت نہیں کرتا اللہ اسے قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا. یہ میں نے مختصر سمجھا دیا آپ کو. البتہ وہ جنات والا قصہ اپنا, ہرات والی عورت کا چادر والا, وہ اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ جب لائیں گے تو انشاءاللہ 15 منٹ اور جائیں گے میرے, ابھی بیان نہیں کرتا, اس وقت بیان کروں گا انشاءاللہ. اب دعا کر لو. آپ لوگ بھی سورہ اخلاص پڑھو گے انشاءاللہ. مائیں بہنیں جتنی ہے سب سورہ اخلاص کی پڑھنے کی پابندی کریں. اچھا تو یہ ہے کہ 313 مرتبہ پڑھو, بدرین کی تعداد ہے وہ, اس میں کرنٹ ہے. نہیں کر سکتے 100 مرتبہ تو کم سے کم ہونا ہی چاہیے. اور اللہ کے احکامات کو پورا کرو, اور ہمارا سبق بھی سنتے رہو. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, سنتے رہو. اور ہماری کتابیں ہیں, مومن کا ہتھیار ہے, 26 صورتیں ہیں, یہ کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائے گی. وہ لے کر صبح شام اسے پڑھنے کی کوشش کرو, اور اپنے گھروں میں تعلیم کا اہتمام ہو. اور پھر وقت ملے تو اپنے شوہر کے ساتھ کبھی جماعت میں نکل گئی, مشورے سے. ہمارے ساتھی مشورہ کریں گے, کبھی چلا, کبھی 10 دن, کبھی 3 دن, کبھی 15 دن, جیسے جماعتیں بنتی ہیں. ہماری مسجد ہے, ہمارے ساتھی ہیں, جب مسجد و جماعت کے ساتھی ہیں, وہ سب مشورہ کرتے ہیں, مشورہ کر کے جماعتیں بناتے ہیں. اس اعتبار سے جو ہے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت بھی کرو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. اور میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اس کے لیے جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے. اگر میری دعا میں پارٹنر بننا ہے تو مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھو. بس اپنی پارٹنرشپ اتنی ہے, زیادہ کسی کو جواب نہیں دے سکتے, کسی کو فون نہیں اٹھا سکتے, کسی کو کوئی جواب. بہت فون آتے ہیں یہاں سے, عورتوں کے میسج آتے ہیں, مردوں کے میسج آتے ہیں. اب کبھی یہ میں نے کبھی ہم کسی کو جواب ہی نہیں دے سکتے, مجبور ہے. کروڑوں آدمی سنتے ہیں, کتنوں کو ہم جواب دیں گے, ہم خود بڑھاپے میں آ گئے. بس آپ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, جو بھی ہو رہا ہے اللہ قبول فرمائے. اور جنات والا قصہ انشاءاللہ بعد میں عبدالعزیز یاد رکھنا. آپ بھی جنات ہو, وہ بھی جنات ہے, یہ بھی جنات ہے, وہ بھی جنات. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ ولک الشکر کلہ ولک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ وإلیک یصعد الکلم الطیب کلہ. اللہم لک الحمد بالاسلام, لک الحمد بالایمان, لک الحمد بالقرآن, لک الحمد حتی ترضى, لک الحمد اذا رضیت, لک الحمد بعد الرضا. اللہم لک الحمد ملء السماوات والارض وما بینہما. اللہم لک الحمد حمدا حمدا سبحان اللہ عدد ما خلق, سبحان اللہ ملء ما خلق, سبحان اللہ عدد ما فی الارض والسماء, سبحان اللہ ملء ما فی الارض والسماء, سبحان اللہ عدد ما احصى کتابہ, سبحان اللہ ملء ما احصى کتابہ, سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ. اللہم لک الحمد حمدا کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم انا نسألک الفوز فی یوم القضاء ونزل الشہداء وعیش السعداء والنصر علی الاعداء ومرافقة الانبیاء یا ذا المن والعطاء یا سمیع الدعاء یا رافع السماء. اللہم صل علی سیدنا محمد بن عبد اللہ القائم بحق اللہ ما ضاق امر الا فرجہ اللہ
یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا عزیز یا غفار یا حنان یا منان یا حنان یا منان ادخلنا الجنة من باب الریان یا سلام ادخلنا دارک دار السلام یا سلام ادخلنا دارک دار السلام اللہم لا تردنا خائبین بل ردنا الى دیننا ردا جمیلا اللہم لا تجعل فینا ولا منا ولا معنا شقیا ولا محروما ولا مطرودا اللہم لو ان كنت كتبتنا في السعداء فاثبتنا فيها وإن كنت كتبتنا في الأشقياء فامحنا عنه واكتبنا في السعداء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك الكتاب وعندك الكتاب اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہمیں ہمارے جرموں پر اقرار ہے، ہم جیسا گنہگار نہ تیری زمینوں نے دیکھا، نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا، نہ تیرے فرشتوں نے دیکھا، نہ ہل اور حرم نے دیکھا۔ اے اللہ ہم نے تجھ جیسا قریب آقا بھی نہیں دیکھا ہے۔ ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزی دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال و منال دیتا رہا، جہاں اتنا کرم فرمایا ہے۔ اے اللہ جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں بہوئیں بچے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ پورے احمد آباد کو قبول فرما لے، یہاں کے مردوں کو قبول فرما لے، یہاں کی عورتوں کو قبول فرما لے، یہاں کے چھوٹے بڑوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ایک ایک بچے کو قبول فرما لے، قرب و جوار کی بستیوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہمیں اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے بھائی کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے شوہر اور بیوی کا انتقال ہو چکا ہے۔ اے اللہ وہ قبروں میں انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے بھی کوئی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، اے اللہ دنیا کے گھر سے بہترین گھر انہیں عطا فرما، اے اللہ تیری رحمت کی بارش ان پر تو نازل فرما، اے اللہ اگر ان سے اوک چوک ہو گیا ہو تو ان کے گناہوں کو تو معاف فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں ان سب کی قبروں کو تو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ یہ احمد آباد میں تیرے نیک بندے اور بندیاں بہت سوئی ہوئی ہیں اور بڑے اچھے اچھے لوگ سوئے ہوئے ہیں، ان کی قبروں کو تو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی۔ کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا،
کچھ لوگوں کے کندھوں پر سوار کیا جائے گا. یہ سفر ہوائی جہاز کا، ریل کا، کار کا نہیں ہوگا. اے اللہ قیمتی انگوٹھیاں نکال لی جائیں گی، قیمتی گھڑیاں نکال لی جائیں گی، قیمتی لباس اور جوڑے نکال لیے جائیں گے، اور قیمتی چیزیں، قیمتی زیور نکال لیے جائیں گے. اے اللہ محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں مٹیاں ہدیے میں پیش کریں گے اور ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے. قبر تک آپ کا اکرام کر لیا، آگے آپ کے اعمال جانے. قبر تک آپ کا اکرام کر لیا، آگے آپ کے اعمال جانے. اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا. ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو داہنی طرف فرشتہ کھڑا ہوتا ہے اور بائیں طرف شیطان کھڑا ہوتا ہے. شیطان یہ کوشش کرتا ہے کسی طریقے سے یہ اسلام چھوڑ دے، اور فرشتہ یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ اسلام پر باقی رہے. اور اپنی کتابوں میں یہ بھی پڑھا ہے کہ اگر دیندار مرد اور دیندار عورت ہوتی ہے تو فرشتہ کلمہ یاد دلاتا ہے، کلمہ پڑھ. اور یہ بھی پڑھا ہے کہ روح قبض کرنے سے پہلے ملک الموت خود کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندی میرے پیشانی پر کیا لکھا ہے دیکھ. ملک الموت کی پیشانی پر کلمہ لکھا ہوتا ہے، یہ کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور فوراً اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے. اے اللہ ہمیں جو ہے نفس مطمئنہ بنا دے اور تیری بڑی بڑی جنتوں میں داخل فرما دے. اے اللہ کمال ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، کمال ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، کمال ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے. اے اللہ ہم جب دنیا چھوڑ کر تیرے پاس آ رہے ہوں، ہمارے ہنسنے سے پہلے آپ ہنس کر ہماری ملاقات کر رہے ہوں تو اس کی غیب سے صورت اور شکلیں پیدا فرما. ایک صحابی کا قصہ ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور جا کر کہا کہ اللہ یہ تیرا بندہ ہے، یہ میرا امتی ہے، تیرے پاس آ رہا ہے، اس کے ہنسنے سے پہلے تو ہنس کر ملاقات کر رہا. وہ دعا آپ نے قبول کی تھی. اے اللہ وہ دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما اور پوری امت کے لیے تو یہ دعا قبول فرما. اے اللہ دنیا کو چھوڑنا یقینی ہے، تیرے پاس آنا یقینی ہے. جب تک دنیا میں رکھے ایمان کے ساتھ رکھ، عافیت کے ساتھ رکھ، صحیح سلامتی کے ساتھ رکھ، اور اے اللہ ایمان کی حفاظت کے ساتھ رکھ. اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے کمال ایمان پر تو ہم سب کا خاتمہ فرما. اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، یا جن کا مجھ پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہنیں بیٹیاں مجھے اپنے دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما. میری ساری دعاؤں میں ان کو پارٹنر بنا دے، میرے سارے کام میں ان کو پارٹنر بنا دے. اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے. مصطفین الاخیار میں ہمیں شامل فرما، مخلصین میں شامل فرما، مخلصین میں شامل فرما. اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما. اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کی برائی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے برادران وطن کی ہدایت کے فیصلے فرما. ایمان کی لہروں کو چلا دے، ایمان کی ہواؤں کو چلا دے، ایمان کی ہواؤں کو چلا دے، ایمان کی ہواؤں کو چلا دے. بے شک ہم گنہگار ہیں، بے شک ہم خطا کار ہیں. رات میں ہم نے گناہ کیے، دن میں گناہ کیے، گرمیوں میں گناہ کیے، سردیوں میں گناہ کیے، جان کر کیے ہیں، انجان کر کیے ہیں، اور بہت کیے ہیں، مگر تو کریم ہے. ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ تو نے کہا ہے لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے میرے بندوں اور بندی تیرے گناہ آسمان اور زمین کے درمیانی حصے کو بھر دیں اور آسمان کی چھتوں کو تیرے گناہ چھونے لگے، ایک ندامت کا آنسو تو بہائے گی، یا ایک ندامت کا آنسو بہائے گا، میرے عزت کی قسم تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اے اللہ یہ پانی مرد مومن اور مومنہ عورتوں کے آنکھوں سے نکل رہا ہے، اس سے تو اسلام کے باغ کو ہرا بھرا کر دے اور ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما دے.
اس مجلس میں سے اٹھ کر ہم جب اپنی منزلوں پر جا رہے ہوں، تیرے آسمانوں پر اعلان ہو رہا ہو، قوموا مغفور لکم، قوموا مغفور لکم، کھڑے ہو جاؤ، تمہیں معاف کر دیا گیا، کھڑے ہو جاؤ، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ اے اللہ، یا من لا تضرہ الذنوب ولا ينقص المغفرہ، اے اللہ ہمارے گناہ تیرا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اے اللہ تو معاف کر دے گا، تیری دریا مغفرت میں سے کمی واقع نہیں ہوگی۔ اے اللہ آج تو ہم سب کو معاف فرما دے، ایسا بنا کر تو ہمیں واپس لوٹا جیسا آج ہی ہم ہماری ماؤں کے پیٹوں سے آئے ہوں، یا آج ہی ہم عرفات کے میدان سے لوٹے ہوں۔ اے اللہ تیرے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے۔ اے پہاڑوں کے وزنوں کو جاننے والے، اے سمندروں کے پیمانوں کو جاننے والے، اے ہواؤں کے رخوں کو مقرر کرنے والے، اے وہ پاک ذات، ہماری آنکھیں تجھے نہیں دیکھ سکتی، تیری آنکھ ہر وقت ہمیں دیکھتی ہے۔ اے اللہ اگر یہ مجمع اور ہم سب تجھے دیکھ لیتے، جب تک تو ہم سے راضی نہ ہوتا ہم تجھے نہ چھوڑتے، نہ خواتین چھوڑتی، نہ مرد چھوڑتے، نہ عورتیں چھوڑتے، لیکن تو قریب ہے، ایسا قریب ہے جو دکھائی تو نہیں دیتا ہے۔ اے اللہ آج ہم پر محبت کی چادر پھیلا دے، اے اللہ ہمیں زہد کا لباس پہنا دے، اے اللہ ہمیں تقوی کا لباس پہنا دے۔ قرآن میں تو نے کہا ہے لباس التقوی ذالک خیر، تقوی کا لباس ہمیں پہنا دے۔ اے اللہ ہمیں عافیت کا لباس پہنا دے، ہر شریر کی شرارت سے تو پوری پوری حفاظت فرما، ہر شریر کی شرارت سے پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں جمع ہوئی ہیں، یہ ہمارے اس دعا پر جہاں پر بھی آمین کہی جا رہی ہو، اور جب بھی کہی جائے ان کی جو جائز مرادیں ہیں، جو جائز مقاصد ہیں، عافیت سے ان کے مقاصد حسنہ کو پورا فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ ہم نے جوانی گناہوں میں گزاری اور بڑھاپا بھی گناہوں میں ہے، اور ہم اقراری مجرم ہیں۔ اے اللہ ہمارے بڑھاپے پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما، ہماری جوانیوں کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے دین کے سورج کو عروج نصیب فرما، ہمارے دین کے سورج کو عروج نصیب فرما۔ موت کے بعد کی ہلاکتوں سے تو ہماری حفاظت فرما، موت کے بعد کی ہلاکتوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جب اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں ان کی نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ جس کے دل میں جو جائز مراد ہے آپ جانتے ہیں، آپ کی بندی اور بندہ جانتا ہے، ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ آپ کے وہ مبارک 8 نام جو آپ نے سورج پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے کرسی پہ لکھے ہیں، اور آپ کا ایک وہ مبارک نام جس سے تو نے تیرے عرش کو مزین کیا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے تیرے عرش پر تو نے صرف ایک نام لکھا ہے اور الگ الگ ڈیزائن سے لکھا ہے، اور سب سے زیادہ وزنی تیری مخلوق میں سے تو نے عرش کو بنایا ہے۔ وہ مبارک نام جو تو نے تیرے عرش پہ لکھے ہیں، اور تیرے وہ مبارک نام جو آپ نے لوح و قلم پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے طوبہ درخت کے جڑوں میں لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے طوبہ درختوں کے پتوں پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے سدرۃ المنتہا کے جڑوں پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے سدرۃ المنتہا کے پتوں پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے بیت معمور پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے 7 آسمانوں کے کناروں پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے ایک بہت بڑا سمندر پیدا کیا ہے جو 7 آسمانوں پر ہے، اس سے بڑا سمندر دنیا میں کوئی نہیں ہے، سب سے بڑا سمندر وہاں تو نے بنایا ہے 7 آسمانوں کے اوپر، اور اس کے اوپر تیرا عرش ہے، اس کے اوپر تیری کرسی ہے۔ وہ سمندر کے کناروں پر اور اس کے قطروں پر تو نے جو تیرے اسماء حسنہ لکھے ہیں، اور دنیا کے سمندروں کے کناروں پر جو تو نے تیرے اسماء حسنہ لکھے ہیں، جس کی وجہ سے سمندر طغیانیوں پر نہیں آتے، اور تیرے وہ اسماء حسنہ جو تو نے حجر اسود پہ لکھے ہیں، اور تیرے وہ اسماء حسنہ جو تو نے صفا اور مروہ کے پہاڑوں پہ لکھے ہیں،
اور تیرے وہ اسماء حسنہ جو تو نے زمزم کی جڑوں میں لکھے ہیں، اور تیرے وہ اسماء حسنہ جو تو نے عرفات کے میدانوں میں پہاڑیوں پہ لکھے ہیں، اور تیرے وہ اسماء حسنہ جو منی کی پہاڑیوں پہ لکھے ہیں، اور تیرے وہ اسماء حسنہ مزدلفہ کے میدان میں لکھے ہیں، اور تیرے وہ اسماء حسنہ جو تو نے فرشتوں کے ماتھوں پہ لکھے ہیں، اور تیرے وہ اسماء حسنہ جو تو نے نبیوں کے دلوں میں لکھے ہیں، اور وہ آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے قرآن میں نازل کیے ہیں، اور تیرے وہ اسماء حسنہ جو تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے ہیں، اور تیرے وہ اسماء حسنہ جسے تو صرف اکیلا جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ان سارے مبارک ناموں کے طفیل سے اس احمد آباد کے مجمع میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اس امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما دے، اس امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے یہ تیری شان کے خلاف ہے، یہ تیرے علو مرتبے کے خلاف ہے، حشر کے میدان کی رسوائیوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ زیادہ سے زیادہ سورہ اخلاص پڑھے، اے اللہ میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا پورا حصہ نصیب فرما، اور اس کی جو دعائیں مانگے وہ اس کی دعاؤں کو تو قبول فرما، وہ جو دعائیں مانگے اس کے دعاؤں کو قبول فرما، وہ جو دعائیں مانگے اس کے دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جمع ہوئی ہے، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، تیرے نبی پر اے اللہ بہترین رحمتیں نازل فرما، جب تک ہوائیں چلتی رہیں تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما، جب تک چاند اور سورج باقی رہے تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما، جب تک سمندروں میں پانی باقی رہے تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما، جب تک زمینیں دانہ اگاتی رہیں تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما، جب تک جنت اور جہنم باقی رہے تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ جتنے پہاڑ ہیں ان کے وزنوں کے برابر تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما، جتنے سمندر ہیں ان کے پیمانوں کے برابر تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما، اور ساتوں آسمانوں کے اوپر جو بڑا سمندر بنایا ہے اس کے پیمانے کے برابر بھی تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما، تیری شان شان نازل فرما، اور بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ تیرا نبی ہم سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن آج ہم تیرے نبی سے محبت نہیں کرتے، وجہ یہ کہ اس کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے۔ زبانی محبت ہے، عملی محبت نہیں ہے۔ تیرے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں اتار دے، سنتوں پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما، سنتوں پر چلنا آسان فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی عبدک و رسولک محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اے اللہ اس وقت میں بہت فرعون موجود ہیں، بہت قارون موجود ہیں، اے اللہ اگر ہدایت ان کے مقدر میں ہو تو انہیں ہدایت دے دے، اور اگر ہدایت مقدر میں نہ ہو تو قارون کو فرعون سے ٹکرا دے، ابو جہل کو ابو لہب سے ٹکرا دے، اے اللہ امیہ ابن خلف کو جو ہے امیہ ابن خلف سے ہی ٹکرا دے، اور اے اللہ تو عافیت کے ساتھ دین کی، اسلام کی، کتاب کی، سنت کی، معاشرے کی، بہو بیٹیوں کی، عزت کی، مسلمانوں کے دکانوں کی، مکانوں کی، سب کی تو پوری پوری حفاظت فرما۔ اللہم انصر دینک و کتابک، اللہم انصر دینک و کتابک، اللہم انصر دینک و کتابک، اللہم انصر دینک و کتابک یا خیر الناصرین۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ تیری مخلوق میں سے جو پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، تیری مخلوق میں سے جس کی جو حاجت ہو اس کے حاجت کا تو غیب سے تکفل فرما۔ اے اللہ یہاں سے اٹھنے کے بعد تیرے آسمانوں پر اعلان ہو رہا ہو کھڑے ہو جاؤ تمہیں معاف کر دیا گیا، اس مجلس کو تو قبول فرما لے، اس مجلس کو قبول فرما۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کے لیان کے دعائیں مانگی ہیں وہ ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے تو پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہو
جس لائن کی بیماری میں ہو عافیت سے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما، اور پورے حمد آباد کے بیٹے بیٹیوں کو قبول فرما، ذرے ذرے کو قبول فرما، ذرے ذرے کو قبول فرما، ایک ایک مکان کو قبول فرما، اور قرب و جوار کی بستیوں کو قبول فرما، پورے گجرات کو قبول فرما، اور پورے ملک کو قبول فرما۔ اب ہدایت کی ہوائیں چلا دے، اب ہدایت کی ہوائیں چلا دے، تجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا چاہ لینا کافی ہے، تو چاہ لے۔ عمر کے لیے تو نے چاہا تھا، اکرمہ کے لیے تو نے چاہا تھا، خالد ابن ولید کے لیے تو نے چاہا تھا، اور تو نے جو ہے ہدایت کی ہوائیں پھیلائی تھی، اے اللہ یہی ہدایت کی ہوائیں ہمارے ملک میں بھی پھیلا دے، اور ہم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما، اور ہر شر سے تو پوری حفاظت فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرما۔ اخیر میں اتنا جملہ کہتا ہوں، ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے۔ ہم سب کو تو قلب سلیم عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔